اللہ رب العزت قرآن پاک میں مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ حضرات کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غصہ نہ کیا کرے، یعنی اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ غصہ آ جائے تو اس پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی مومن وہ ہے کہ جو غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک یہ خبر مل رہی ہے کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطرتی عمل نہیں ہے، غصہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، بندے کے بس سے باہر ہو جائے، بندے کے اختیار سے باہر ہو جائے، یہ ایک غیر فطرتی عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے جو مناسب عمل نہیں ہے۔ اب غصے سے کون کون سے گناہ پیدا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ کو کسی پر غصہ آیا ہے تو اگر وہ شخص جس پر آپ کو غصہ آیا ہے وہ آپ کا زیر اثر ہے، آپ کا ماتحت ہے، تو آپ اس پر 3 طرح سے غصہ نکالتے ہو اور 3 طرح کے گناہ صادر ہوتے ہیں آپ سے۔ اگر آپ کا کوئی ماتحت ہے تو سب سے پہلے آپ اس سے زبان درازی کرو گے، اور زبان درازی کے حوالے سے حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مومن وہ ہے یا مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی جناب رسول اللہ مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تو پھر وہ مومن نہیں، حقیقی مومن نہیں۔ تو سب سے پہلا گناہ یہ۔ دوسرا گناہ کہ اگر آپ کسی پر غصہ ہیں تو آپ کا دوسرا گناہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پر تھوڑا زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، تھوڑا زیادہ اختیار رکھتے ہیں، تو پھر آپ گال گلوچ کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی یہ دوسرا گناہ۔ فسق جیسا گناہ انسان کرتا ہے غصے کی حالت میں۔ تیسرا گناہ جو انسان سے غصے کی حالت میں صادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ چلاتا ہے، انسان اس کو پیٹتا ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب یہ 3 گناہ میں نے آپ کے سامنے جو تذکرہ کیا ہے یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کا اثر رسوخ چلتا ہے، جو آپ کا ماتحت ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا شخص ہے کہ جس کے اوپر آپ کو غصہ ہے، کہ جس کے اوپر آپ کا اثر رسوخ نہیں ہے، آپ کی قدرت نہیں ہے، تو سب سے پہلا گناہ جو آپ کریں گے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگی غیبت۔ یعنی کسی پر آپ غصہ ہے نا، تو سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ آپ اس شخص کی غیبت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود اس پہ ہاتھ والا کنٹرول آپ کا نہیں ہے، زبان والا کنٹرول نہیں ہے، غیبت کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جس کے اوپر غصہ ہوتا ہے بندے کا دل میں اس کا بغض ہوتا ہے، یعنی ہر وقت یہ طمع، یہ خواہش رہتی ہے کہ یا اللہ جو اس کے پاس ہے چھن جائے۔ اس کے ساتھ برا ہوتا ہے انسان خوش ہوتا ہے، یہ بغض کی علامت ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد غصے کی بنا پر جو گناہ پیدا ہوتا ہے، غصے کی بنا پر جو اللہ کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے وہ ہے حسد۔ یعنی آپ جس پر غصہ ہیں، اگر اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے انعام مل جاتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے احسان ہو جاتا ہے، تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کرے اس سے یہ چیز چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر حسد کرتا ہے تو اس کے اعمال ایسے جل جاتے ہیں، ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے لکڑی کو آگ لگنے سے لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کسی سے حسد کر رہے ہو تو یہ نہیں کہ صرف حسد ہے، اس کا کوئی آپ کو نتیجہ یا ثمرہ نہیں ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ گویا کہ آپ اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے اعمال کو جلا رہے ہو اور ختم کر رہے ہو۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ گناہ جو ہیں یہ غصے کی بنا پر پیش آتے ہیں۔ اسی لیے
ہماری طریقت اور سلوک کے جو بزرگ ہیں، تصوف کے جو بزرگ ہیں، وہ سب سے پہلا جو کام اپنے مرید سے کرواتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک اور طریقت کا سب سے پہلا سبق اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو سکھاتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے، ان سے تعلق انہوں نے بنا رکھا تھا، لیکن ان کے ایک صاحبزادے تھے، ان کو ان کے اپنے والد کی حیات میں، عبد القدوس گنگوئی رحمہ اللہ کی حیات میں ان کی قدر نہیں تھی۔ یعنی ان کی جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو اگرچہ کہ پوری دنیا آ رہی ہے، ان سے فیض حاصل کر رہی ہے، لیکن بیٹے کو احساس نہیں تھا۔ تو جب عبد القدوس گنگوئی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو ان کو پتہ لگا، بیٹے کو پتہ لگا یار میرے والد تو بڑی چیز تھے، بڑے کمال کی شخصیت تھی، لیکن میں ان کی قدر نہ کر سکا۔ لوگ آ کے ہمارے گھر سے فیض لے رہے ہیں، لیکن میں گھر میں رہتے ہوئے محروم رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے بھی یہ فیض حاصل کرنا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کی کہ سب سے زیادہ فیض میرے والد سے کس نے حاصل کیا، تو بلخ کے علاقے میں ایک عالم تھے جنہوں نے ان کے والد سے بہت تصوف کی لائن کا اور روحانیت کی لائن کا بہت فیض حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اس صاحبزادے نے ان کو خط لکھا کہ حضرت میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت کو تاریخ بھی لکھ کے دے دی۔ اب جس تاریخ کو وہ بزرگ آئے، وہ صاحبزادے آئے، تو وہ شیخ کے جو مرید تھے وہ شہر سے باہر آ کے عالی شانہ ان کا استقبال کیا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے ہیں۔ ان کا استقبال کیا، ان کو اپنی خانقاہ میں لے کر گئے اور ان کا بڑا اکرام کیا 2-3 دن۔ اس صاحبزادے نے 3 دن بعد عرض کی حضرت میں یہاں پر یہ کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ نسبت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے ہمارے گھر سے حاصل کی تھی۔ تو پھر بزرگوں نے کہا کہ بھائی پھر وہ ایسے حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے پھر آپ کو مجاہدات کاٹنے پڑیں گے، تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی۔ میں نے کہا حضرت میں تو آئی اس کام کے لیے ہوں، تو تکالیف میں برداشت کر لوں گا۔ تو شیخ نے کہا کہ آپ ایک کام کرو، یہ مسجد کے ساتھ ایک حمام ہے، اس میں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے لکڑی جلانی ہے، اور لکڑی جلانے سے جو پانی گرم ہوگا اسے لوگ وضو کریں گے یا اس سے غسل فرمائیں گے، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس کو کوئی تسبیح نہیں دی پڑھنے کے لیے کہ بھائی آپ یہ تسبیح پڑھو، یہ ذکر کرو، یہ فکر کرو، نہیں، صرف کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ شیخ جو تھے انہوں نے اپنی باندی کو کہا کہ آپ نے ایک گند کا ٹوکرا اٹھا کے اس صاحبزادے کے پاس سے گزرنا ہے، اور جو اس کا رد عمل ہوگا، جو اس کا ایکشن ہوگا، ریئیکشن ہوگا، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اب جب وہ ٹوکرا لے کر اس صاحبزادے کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ باندی گزرتی ہے، تو جو صاحبزادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں صاحبزادی کی تھوڑی بہت تو روب تھا، اکڑ تھی، تو وہ کہتے ہیں اس باندی کو آنکھیں دکھا کر کہتے ہیں اگر یہ آج گنگو ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ تو نے جو کام کیا ہے کتنا برا کیا ہے، میرے سامنے سے تو کچرا لے کے نکل رہی ہے۔ باندی چلی جاتی ہے، شیخ کو خبر دیتی ہے کہ اس نے مجھے دھمکی بھی دی اور تھوڑا سا سخت الفاظ کہیں۔ شیخ نے کہا کہ ابھی اکڑ نہیں نکلی، ابھی تھوڑا بہت اس کے اندر خمیر باقی ہے۔ حضرت کہتے ہیں بھئی آپ نے یہی ذمہ داری کرنی ہے، یہی کام کرنا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، شیخ اس باندی کو دوبارہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پھر ادھر سے گزرو، اور اب یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا کچرا جو ہے وہ اس کے اوپر گر بھی جائے۔ پہلے تو آپ نے یہ کیا تھا کہ صرف قریب سے گزری تھی، اس نے آنکھیں دکھائی تھی، اب آپ نے تھوڑا سا کچرا اس کے اوپر گرانا بھی ہے۔ اب وہ جب قریب سے گزرتی ہے، تھوڑا سا کچرا اس کے اوپر گرتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اب وہ منہ سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو صاحبزادے ہیں وہ منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن آنکھیں دکھاتے ہیں اس کو۔ تو باندی دوبارہ اپنے شیخ کے پاس جاتی ہے، اپنے مالک کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ اس دفعہ اس نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن آنکھیں مجھے ضرور دکھائی ہیں غصے کی۔ حضرت نے کہا کہ اثر ہو رہا ہے، اثر، فرمولہ اثر کر رہا ہے۔
اب کچھ عرصہ گزرتا ہے، حضرت کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے اس کے پاس سے گزرنا ہے اور آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ایک تو کچرا اس کے اوپر سارا انڈیل دینا ہے اور دوسرا خود بھی گر جانا ہے۔ اب وہ باندھی ان کے پاس سے گزرتی ہے، کچرا پورا ان کے اوپر انڈیلتی ہے اور خود گر جاتی ہے۔ اب چہ جائے کہ صاحبزادہ اس کو آنکھیں دکھاتا، اس کو برا بلا کہتا کہ تو نے میرے کپڑے خراب کر دیے، بلکہ وہ جو صاحبزادے تھے وہ آگے سے اس باندھی کو اٹھانے لگ پڑتے، کہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگ گئی، کہیں آپ کو کچھ تکلیف تو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اب ان کے دلوں سے سب سے پہلے کیا چیز نکالی جا رہی ہے؟ غصہ، تکبر نکالا جا رہا ہے۔ تو حضرت کو جا کے اس نے بتایا کہ حضرت نے کہا الحمدللہ ہمارا فرمولہ کامیاب ہو گیا۔ ایک دن شیخ اس مرید کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم نے شکار کرنا ہے، تو جو میرے شکاری کتے ہیں یہ آپ نے پکڑنے ہیں اور ایک کام کرنا ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کچھ ہو جائے آپ نے سنگلی نہیں چھوڑنی۔ اب وہ جو صاحبزادے تھے وہ تھوڑے کمزور تھے، اب کتے دوڑ رہے ہیں، صاحبزادے جو ہیں وہ ان کے ساتھ گھسیٹے جا رہے ہیں کیونکہ حضرت کا حکم ہے، میں اس کو توڑ نہیں سکتا۔ وہ جو صاحبزادے تھے ان کی ہاتھ، اس کے پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے کانٹوں سے، وہ گرتے ہیں زمین پر اس کی وجہ سے۔ اب صاحبزادے حضرت کو کچھ نہیں کہتے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات ہوتی ہے تو شیخ کو خواب میں عبدالقدوس گموئی رحمہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اور عبدالقدوس گموئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آپ سے اتنے سخت امتحان نہیں لیے تھے جتنے آپ میرے بیٹے سے امتحان لے رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو شیخ بیٹے سے، اس کے صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ بیٹے، جو نعمت میں تمہارے گھر سے لے کے آیا تھا، میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں آپ کو دے سکوں، آج وہ نعمت تمہیں مل چکی ہے، جاؤ اپنے علاقے میں جا کے کام کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف کی لائن میں بھی سب سے پہلا جو کام کروایا جاتا تھا وہ اپنے دل سے غصہ اور تکبر اور اپنے دل سے عجب کو نکالا جاتا ہے، اور جب انسان اپنے دل سے یہ چیز نکالتا ہے تو پھر اللہ دنیا کی بھی عزتیں دیتا ہے اور آخرت کی بھی عزتیں دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا گھر تھوڑی اونچائی پر تھا۔ ایک شخص آیا اور امام صاحب کو دور سے اشارہ کیا، تو امام صاحب نے کہا کہ اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا۔ امام صاحب نیچے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو پہلے وہ حضرت کو کہتے ہیں چلے جاؤ۔ حضرت کہتے ہیں کہ دیوانہ ہوگا، حضرت واپس چلے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جب امام صاحب اوپر واپس پہنچتے ہیں تو وہ شخص دوبارہ اشارہ کرتا ہے آپ نیچے آ جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کوئی مسئلہ یاد آ گیا ہوگا، اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہ رہا ہوگا، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ امام صاحب نیچے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ واپس چلے جائیں۔ امام صاحب واپس چلے جاتے ہیں۔ اب اوپر پہنچتے دوبارہ وہ اشارہ کرتا ہے، حضرت کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کچھ یاد آ گیا ہو۔ نیچے آتے ہیں، اب دیکھیں اس طرح کوئی ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو تو اس کے غصے کا کیا عالم ہوگا، وہ اپنی طرف آپ سوچیں۔ امام صاحب نیچے آتے ہیں، جی کوئی مسئلہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے سنا ہے آپ کے والد کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جی، کہ میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوچیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے کیا ہوتا تو ہم پہلے ہی اس کو سبق سکھا دیتے جب اس نے ہمیں نیچے بلایا تھا، لیکن اب اتنا 3 چکر لگانے کے بعد اس سے سخت بات کر رہا ہے تو میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب تھوڑا تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں والدہ سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں۔ اب یہ صبر تحمل کیا، کیا نعمت ملی کہ آج اتنی صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص ان کا حاصل ہے، ان کا مرید ہے، ان کی اقتدا کرنے والا ہے، ان سے نفرت کرنے والا ہے، وہ جب بھی ان کا نام لیتا ہے کم از کم یہ ضرور کہتا ہے کہ امام اعظم نے یہ کہا۔ تو اگر ہم اپنے اندر یہ صبر تحمل کا ملکہ پیدا کر لیں تو پھر دنیا کی بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت کی بھی عزت ملے گی۔ اب یہ سنتے چلیے آخر میں کہ جو لوگ غصے کے وقت اگر کسی نے غصہ کر دیا، ایک امر تو پہلے اس کی طرف متوجہ تھا نا کہ کسی مالک نے کسی پر غصہ کر دیا، کسی بڑے نے غصہ کر دیا تو اس کے ساتھ کیا معاملات لاحق ہوتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اب دوسرا امر اس بندے کی طرف متوجہ ہے کہ جس کے ساتھ کسی نے بد کلامی کر دی، اب تو نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ سارے معاملات اس کی طرف متوجہ ہے کہ بھائی تو نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں، یعنی تو نے برداشت کرنی ہے، تو نے سہنا ہے، تو نے خاموش ہونا ہے، تو نے آگے سے جواب نہیں دینا۔
یہ ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ خاموش ہو جائے، سہ جائے، پی جائے، اس کو ملے گا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شخص باوجود اس کے کہ اس کو قدرت ہو، وہ اپنا انتقام، اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے اور کہیں گے جا تو جنت میں جا، اور جس حور سے تو نے شادی کرنی ہے تو اس سے شادی کر لے. اب یہاں پہ نکاح اور شادی تو ایک طرف رکھیں، لیکن اللہ اس بھرے مجمع میں اس شخص کو یہ بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ تجھے اس معافی کے بدولت تجھے میں جنت دے رہا ہوں. اور دوسری نعمت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص باوجود اس کے کہ اس کے اندر قدرت ہے، انتقام کا جذبہ ہے، وہ برداشت کر جاتا ہے، سہ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دل کو امن اور ایمان کے ساتھ بھر دیتے ہیں. اور تیسری نعمت جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے، ایک شخص کو بلایا جائے گا اور باوجود معلوم ہونے کے اس کے اعمال کیا ہیں، فرشتوں سے کہیں گے بھرے مجمع میں کہ اس کے اعمال کیا ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے اعمال نامے میں زیادہ کوئی نیکیاں نہیں ہیں، زیادہ کوئی تہجدیں نہیں ہیں، زیادہ کوئی نوافل نہیں ہیں، لیکن ایک عمل اس کا بہت بہترین. یہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے، یہ گواہی میں اور آپ نہیں دے رہے بلکہ فرشتے دے رہے کہ اس کے اعمال نامے میں ایک چیز ہے جو بڑی خاص ہے، اور وہ یہ شخص اگر کوئی اس کا ماتحت تھا تو اس کے سامنے برداشت کر جایا کرتا تھا، اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، اور اگر کسی نے اس سے پیسے لے رکھے ہوتے تو وہ اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا. یہ خوبی اس میں، اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. تو اللہ رب العزت آگے سے اس شخص کو فرمائیں جیسے اس نے آج دنیا میں میرے بندوں کو معاف کیا، آج میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو جناب اگر زندگی میں کسی بھی لمحے میں ہمارے اوپر اگر ہمیں اتنا اللہ نے اختیار دیا کہ ہم کسی پر غصہ نکال سکتے ہیں، کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے تو نے غلط کیا ہے، تو ہم کم از کم یہ سوچیں کہ جناب یہ آج اختیار میرے پاس ہے اور کل یہ اختیار اللہ کے پاس ہوگا. اگر آج میں اپنے اختیار سے میں اس کو چھوڑتا ہوں تو کل ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی چھوڑ دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو حدیث پاک میں آخر میں بتاتا چلوں کہ غصہ آ جانا میں شروع میں بھی کہہ سکا کوئی غیر فطرتی عمل نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے. اب آپ کو غصہ آ گیا، اس سے بچنا کیسے ہے کہ سب سے پہلے جس وقت غصہ آیا اس وقت آپ نے غصہ نہیں نکالنا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت آپ اگر کسی پر غصہ نکالیں گے تو پھر آپ کوئی غلطی بات کریں گے، صحیح بات کوئی نہیں کر سکیں گے. ہاں کسی پر غصہ ہے تھوڑا سا صبر کر جائیں، برداشت کر جائیں، اور برداشت کرنے کے بعد اب کسی کی اصلاح کے لیے آپ نے بات کرنی ہی ہے تو پھر آپ نے ایک مصنوعی غصہ بنانا ہے. اس وقت آپ حق اور سچ بات کہو گے، اس سے زیادہ نہیں کہو گے. تو یہ ایک عمل ہے. دوسرا حدیث پاک میں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے غصے کے لیے وہ یہ کہ غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. کیوں کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے انسان اوپر اٹھتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ لیٹے ہوئے غصہ آ جائے تو انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہو اٹھ جاتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا کہ اس کی مخالفت کرو، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ. اور دوسری طریقہ یہ بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرے. اللہ رب العزت ہمیں ویسا بنا دے جیسے اللہ چاہتے ہیں. وہ ایک شاعر نے کچھ اشعار کہے ہیں کہ خزاں کی رت پہ غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. یار آپ کے اندر طاقت ہو نا اور پھر آپ تھوڑا سا اپنے اندر تحمل پیدا کرو، برداشت پیدا کرو، یہ کمال ہے. خزاں کی رت پہ غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کے بھول جائے، سو ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے، شکست کھائے لبوں پہ اپنی وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہوں سو دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے
ادب کی لذت، دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔